بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی، 12واں باب۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ نائمہ جمشید کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی تھی۔ آخرکار اسے اس کوشش میں اس حد تک کامیابی ہو چکی تھی کہ لڑکی اسے پسند آ گئی تھی، مگر لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کیا یا دیکھا بھی ہے یا نہیں مجھے علم نہیں تھا، مگر نائمہ کو اس سے کوئی زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ اس کے خیال میں اس کا راضی ہو جانا ہی اس رشتے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دریافت کیا، امورا آپ کے شوہر کہاں ہے؟ امورا نے شرما کر کہا، دنیا میں صرف 15 سال کی عمر میں میرا انتقال ہو گیا تھا۔ میں بچپن ہی سے بہت بیمار رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ بغیر کسی حساب کتاب کے شروع ہی میں میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، اور باقی فیصلے تمہاری ہونے والی ساس کر رہی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ سالے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر امورا بولی، مجھے آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، جنت میں بھی ہم ملتے رہا کریں گے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، میرے اماں ابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ نائمہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے مڑی تو میں نے کہا، ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ نائمہ نے امورا سے کہا، تم وہیں رکو جہاں ہم ملے تھے، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے مذاق میں نائمہ سے کہا، امورا سے اس کا موبائل نمبر لے لو، اس رش میں کہاں ڈھونڈتی پھرو گی؟ یہ موبائل کیا ہوتا ہے؟ امورا نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ یہ ایک ایسی بلا کا نام ہے جس کے بعد تم نائمہ سے بچ نہیں سکتی، میں نے جواب دیا۔ سالے نے بیچ میں دخل دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ امورا اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکے گی، میں اسے پہنچا کر آتا ہوں۔ امورا اور سالے کے جانے کے بعد میں نائمہ کو لے کر حوض کے کنارے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں، میں نے جمشید کے لیے امورا کو پسند کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے، مگر تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پسند سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے، مگر پچھلی دنیا میں ہما کے تجربے کے بعد اب جمشید میرے سامنے کچھ نہیں بول سکتا، اور امورا کے والدین سے میں بات کر چکی ہوں۔ یعنی متعلقہ فریقوں، لڑکا اور لڑکی دونوں کے علم میں یہ بات نہیں، نہ ان کی مرضی لی گئی ہے، اور سب کچھ تم نے طے کر دیا۔ نائمہ، یہ دنیا نہیں ہے، یہاں ہم ماں باپ بس رسمی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں وہی ہوگا جو ان لوگوں کی مرضی ہوگی، اس لیے اپنے دل میں کوئی امید باندھنے سے پہلے ان دونوں سے پوچھ لو۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اور بہت لڑکیاں ہیں، آج کسی چیز کی کمی نہیں، تم اس معاملے میں بے فکر ہو جاؤ۔ نائمہ خاموش ہو گئی، مگر اس کا ذہن ابھی بھی اپنی بہو میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نائمہ، ہمیں پہلی دفعہ یہاں تنہائی میسر آئی ہے، تم کچھ دیر کے لیے اپنی مادرانہ شفقت کو کونے میں رکھ دو اور یہ دیکھو کہ یہاں کتنا اچھا ماحول ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، تمہیں یاد ہے نائمہ، ہم نے کتنے مشکل وقت ساتھ ساتھ دیکھے تھے۔ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی، اپنا کیریئر، اپنی جوانی، اپنی ہر سانس اسی کام کے لیے وقف کر دی، مگر دیکھو نائمہ، میں نے جو سودا کیا تھا اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوا۔ میں تم سے دنیا میں کہا کرتا تھا نا کہ جو اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹا نہیں اٹھاتا۔ دیکھو ہم ہر خسارے سے بچ گئے، کتنی شاندار کامیابی ہمیں نصیب ہوئی۔ ہم جیت گئے نائمہ، ہم جیت گئے۔ اب زندگی ہے، موت ختم، اب جوانی ہے، بڑھاپا ختم، اب صحت ہے، بیماری ختم، اب امیری ہے، غریبی ختم، اب ہمیشہ رہنے والی خوشیاں ہیں اور سارے دکھ ختم۔ مجھے تو اب کوئی دکھ یاد بھی نہیں آ رہا۔ ہاں، آج کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے، نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے۔ دنیا تو بس ایک خیال تھی، خواب تھا، افسانہ تھا، سراب تھا۔ حقیقت تو اب شروع ہوئی ہے، زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ ذرا سامنے دیکھیے، سماں بدل رہا ہے۔ میں نے اس کے کہنے سے توجہ کی تو احساس ہوا کہ واقعی اب شام ڈھلنے کے بالکل قریب ہو چکی ہے۔ اب مغرب کے جھٹپٹے کا سا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ تبدیلی کسی اہم بات کا پیش خیمہ ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، ہاں تم ٹھیک سمجھے، یہ سالے کی آواز تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، اس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ختم ہو رہا ہے، تمام لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ، تم امورا کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ تم نہ پانی پینے جا سکتے ہو، نہ بیت الخلا جانا تمہارے لیے ممکن ہے، پھر تم کہاں تھے؟ میں امسائیل کے ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی امسائیل پیچھے سے نکل کر سلام کرتا ہوا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے الٹے ہاتھ کا فرشتہ تھا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور ہنستے ہوئے سالے سے دریافت کیا، ان کی وجہ نزول؟ حساب کتاب ختم ہو چکا، اب تمہیں پیش ہونا ہے، ہم دونوں مل کر تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے۔
پیشی کا سن کر مجھے پہلی دفعہ گھبراہٹ ہوئی۔ میں نے گھبرا کر سوال کیا، حساب اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور حشر میں وقت بہت آہستہ ہے، اس لیے جتنا عرصہ تم یہاں رہے ہو اتنے عرصے میں وہاں حساب کتاب ختم ہو چکا۔ وہاں میرے پیچھے کیا ہوا تھا؟ تمام امتوں کا جب عمومی حساب کتاب ہو گیا تو میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو ایمان والے تھے، مگر ان کے گناہوں کی کثرت کی بنا پر انہیں روک لیا گیا تھا۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر ان کا بھی حساب کتاب ہو گیا۔ اب آخر میں سارے انبیاء اور شہداء پیش ہوں گے۔ کیا شہید وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے؟ نائمہ نے صالح سے سوال کیا۔ نہیں، یہ وہ شہداء نہیں، وہ بھی بڑے اعلیٰ اجر کے حقدار ہوئے ہیں، مگر یہ شہداء حق کی گواہی دینے والے ہیں، یعنی انہوں نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ کیا ان کا بھی حساب ہوگا؟ میں نے سوال کیا، کیونکہ مجھ پر حساب کے تصور سے گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی۔ نہیں، بس بارگاہ ربوبیت میں ان کی پیشی ہوگی اور ان کی نجات کا اعلان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ رب العالمین اور مالک کل ہیں، وہ جب چاہیں جس کا چاہیں حساب کر سکتے ہیں، کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا۔ میرے منہ سے نکلا، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم۔ میں اللہ کے اختیار کا بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے۔ دراصل اب جنت اور جہنم میں داخلے کا وقت آ رہا ہے، چنانچہ اب اہل جنت اور اہل جہنم سب کو میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ ان سب کے سامنے انبیاء علیہ السلام اور شہداء کی کامیابی کا اعلان ہوگا، پھر گروہ در گروہ نیک اور بد لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیجا جائے گا، جس کے بعد ختم نہ ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔